الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ قرآن مجید کتاب لا ریب کی وہ آیے مقدسہ جس کو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت داروں، رشتہ داروں، تعلق داروں کی بات کی ہے۔ تعلق دار اور قرابت دار کون ہوتا ہے؟ جس کو اہل بیت کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو عوام الناس میں مشہور و معروف ہے کہ پنجتن پاک کی یہ جو نفوسی قدسیہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کو ہی قرابت دار کہا جاتا ہے اور اہل بیت کہا جاتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی اہل بیت ہیں، اور ماں سوائے ان کے شاید کوئی اور زمرے اہل بیت میں نہیں آتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کون ہوتا ہے؟ حضور کا قرابت دار کون ہے؟ اس پر کلام کرتے ہوئے علماء نے اس کی ابحاث لکھی ہیں اور فرمایا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جو ہے وہ کون ہیں؟ کہا اہل بیت کو 3 اقسام پر منقسم کیا گیا، 3 قسمیں ذکر کی، اور ان میں سے اولاً یہ ہے، سب سے پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلی قسم یہ ہے اہل بیت کی کہ وہ حضرات جن میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، مطلب کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرات ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہر دو حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، آپ کی اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ان کی ہوئی، اس بیس اور اس بنیاد پر نسبت رسول کا ثمرہ عطا کرتے ہوئے ان کو قرابت دار اور اہل بیت قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی سطح ذہن پر گردش کرتا ہے کہ اگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا ان کے سوا کوئی اور بھائی نہیں تھا؟ جبکہ ان کے سوا اور بھی بھائی موجود ہیں، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو لہب بھی تو آپ کا بھائی کہلاتا ہے، رشتے کے اندر وہ بھی آپ کا بھائی ہے، لیکن کیا وجہ ہے ایسی کہ پوری کائنات، ساری دنیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تو قرابت دار اور اہل بیت ماننے کو تیار ہے اور مانتی ہے، لیکن ابو لہب کو اہل بیت نہیں مانا جاتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ قاعدہ اور اصول بھی یہی ہے کہ خاندان کا ملا ہونا تعلق دار اور اہل بیت کا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے،
بلکہ عقیدے کا ملا ہونا بھی اہل بیت کے لیے ضروری پڑتا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، اور میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ازبر کر لیں کہ یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ اس پہ چلیں گے تو کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ کہ خاندان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا ہونا فقط یہی قرابت داری اور تعلق داری اور اہل بیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت جو ہے اس خاندان کے ملے ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدہ و ایمان کا ملا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ اگر یہاں سے اٹھ کر کے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر فلاں شاہ صاحب ہیں، سید زادے ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہیں، لیکن ان القابات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر اصحاب رسول کے گستاخ بھی ہیں، لیکن سید ہونے کی بیس اور بنیاد پہ ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ ادب و احترام کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ خاندان کا حضور سے ملا ہونا اہل بیت کے لیے کافی نہیں ہے فقط، جبکہ عقیدے کا ملا ہونا بھی لازم و ضروری ہے۔ تو اگر ان شاہ صاحب کا، ان سید زادے کا خاندان تو مل رہا ہے لیکن عقیدہ حضور کے عقیدے جیسا نہیں ہے، تو وہ اہل بیت کے اندر اور آل کے اندر وہ کبھی بھی شامل حال نہیں رہ سکتے۔ تو اسی لیے خاندان کا فقط ملا ہونا کافی و وافی نہیں رہے گا، بلکہ عقیدے کا ایک ہونا بھی ضروری رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک تمثیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ جب اس بیڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ رفقا جو تھے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ ذہنی اماہنگی کا تعلق رہا ہے، اور ان کو جو لے کر کے کشتی میں سوار ہوئے، تو آپ کا جو بیٹا تھا وہ منحرف ہو گیا، انکار کر بیٹھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، اور جو ہے سامنے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، اس چوٹی کے اوپر چڑھ کر کے میں بچ سکوں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ طوفان چلا یا وہ سیلاب آیا تو اس کی موجوں کے سپرد ہونے لگا، اور وہ جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ الفاظ صادر ہوئے، اور الفاظ یہ نکلے کہ ان ابنی من اہلی، میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، مطلب کہ میرا اہل بیت ہے، میرا تعلق دار ہے۔ تو اس کے جواب میں دو ٹوک جواب دے دیا گیا، اور پلٹ کر جواب دیا گیا کہ اے میرے نوح، اے پیارے نوح علیہ السلام، یہ بیٹا ضرور ہے، لیس من اہلک۔ اب ان کے بیٹے ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ بیٹے کو برقرار رکھا، اس رشتہ تعلق کو برقرار رکھا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہی نطفے سے پیدا کردہ ہے، لہذا تمہارا بیٹا ہے۔ کہا لیس من اہلک، کہ یہ تمہارا اہل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو تمہاری روش تھی اس روش پہ یہ نہیں چل رہا، اور اس کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے نہیں ملتا۔ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا نہ عمل تمہارے جیسا نہ ہی عقیدہ تمہارے جیسا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خاندان کا ملا ہونا فقط اہل بیت کے لیے کافی اور وافی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا ملا ہونا بھی لازم و ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ اور اس کا ملا ہونا کیسا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ہے خاندان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل رہا ہے، اور عقیدہ و ایمان کا تعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل رہا ہے، جبکہ بھائی ہونے کے ناطے ابو لہب بھی آپ کا بھائی ہی کہلاتا تھا، لیکن خاندان تو چہ جائے کہ مل رہا تھا، لیکن عقیدہ ان کے ساتھ نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری کائنات امیر حمزہ و عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو جو ہے اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہے اور مانتی بھی ہے، لیکن ابو لہب کو کبھی بھی اہل بیت کے افراد کے اندر، نفوس قدسیہ کے اندر کبھی بھی شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ تھا وہ پہلا قول جو علماء کا آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہے اہل بیت نسب اسے کہا جاتا ہے۔ اب قول ثانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ قول ثانی کون سا ہے جسے کہا گیا کہ یہ بھی اہل بیت ہے؟ کہا کہ اسے کہا جاتا ہے اہل بیت سکونت، مطلب کہ وہ شخصیات، وہ روح پرور خواتین جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان نبوت میں سکونت اختیار کی۔ اب بیٹیاں تو وہ کسی کی بھی تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان نبوت میں سکونت اختیار کی، انہیں اہل بیت کا لقب اور ٹائٹل دے دیا گیا، اور اسی سے یہی ان کی پہچان بنا۔ چاہے وہ بیٹی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھیں، لیکن
کاشان نبوت میرے اور آپ کے آقا مولا کے آئیں، اور بیٹی تو وہ فاروق الاعظم کی تھیں، بیٹی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہ تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان نبوت میں آئیں، سکونت اختیار کی، اور قرآن نے اس کو ازواج النبی اور مومنوں کی ماں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تعبیر کیا کہ یہ ازواج مطہرات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ بیٹا جب بچہ آنکھ کھولتا ہے اور ہوش و حواس میں نہیں رہتا، جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری والدہ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، جتنے بھی پڑوس کے ہیں یا اہل خانہ کے احباب ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کے بطن سے میری ولادت ہوئی ہے، تو اب کہیں پہ بھی چل کر کے کوئی بھی شخص آ کر کے ان کو گالی دیتا ہے، اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو، یا برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو یقین جانی ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ بتایا، لوگوں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ پھر صدیاں بیت جانے کے بعد بھی کسی موڑ پر، کسی چوک پر، کسی چوراہے پر آ کر کے وہ اگر ان لفظ سے یاد کرتا ہے، اور یقین اگر اس کو معاف بھی کر دیا جائے، معاف کر لینے کے بعد بھی اگر وہ ان نام کے ساتھ، برے القابات کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ اس نے میری والدہ کو ان بےہودہ الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، معاف کر لینے کے بعد بھی اس کا آمنا سامنا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حال ہے جسے لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ تو میں کہتا ہوں جسے اللہ اور اس کا قرآن بتاتا ہے کہ یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے اور اس طرح کا اگر کوئی ذہن رکھتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر قیام طعام کی بزمیں اٹینڈ کرنا ہمیں کیسے گوارا رہتا ہے، بہر کیف اس کی طرف نہیں جاتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دوسرا رشتہ بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں، یہ بیٹی تو چاہے صدیق اکبر کی تھی یا فاروق الاعظم کی تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان نبوت میں آئیں، مومنوں کی ماں کہلائیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے مومن ہونے کا انکار کر رہا ہے، کہ وہ مومنیت کے اندر آنا نہیں چاہتا۔ یہاں خطاب بھی مومنوں کو تھا اور مومنوں کی ماں قرار دے دیا گیا، تو وہ مومن ہونے سے منحرف ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دوسری قسم بتائی گئی اہل بیت کے لحاظ سے کہ اہل بیت سکونت، یہ وہ ذی پرور شخصیات اور وہ خواتین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سکونت جنہوں نے اختیار کی۔ پھر قسم ثالث جب بتائی گئی، علماء فرماتے ہیں تیسرا کنسپٹ اہل بیت اطہار کا وہ یہ ہے کہ اہل بیت ولادت جو میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، اور آپ کے بیٹے ہیں، 4 شہزادیاں اور 3 بیٹے جو ہیں، یہ اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں، اہل بیت ولادت انہیں کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے تو یہاں پر بھی ڈنڈی ماری، اور جو ہے جہاں دیکھا کہ کہیں پہ بھی صحابہ کرام کی تعظیم سے گزرنا پڑے گا تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو انہوں نے بیٹیوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ جبکہ 4 بیٹیاں تھیں تو 2 کہا کہ یہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 تو بیٹیاں ہی نہیں، اور کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب 4 بیٹیاں مانیں گے تو پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ ان میں سے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ نکاح میں دی گئیں، تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور جب ان کی تکریم و تعظیم لازم آئے گی تو پھر ظاہراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ماننا پڑے گا، چونکہ ان کے ساتھ بغض و عناد کے اس درجے تک گھرے ہوئے تھے ان کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا بھی سرے سے انکار کر دیا کہ 4 نہیں بلکہ 2 ہیں۔ تو اس وجہ سے بہرکیف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، یہ اہل بیت ولادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یوں اہل بیت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوئیں اور 3 قسموں پر اس کو جو ہے مشتمل کیا گیا۔